بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سارنکھوالا حافظ اویس صاحب کی اس آفس میں افتتاحی موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ مسلمان کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتے ہیں، اور وہ کام آخر تک خیر اور عافیت کے ساتھ میں چلتا ہے اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ اصل تو ایسے موقع پر دعا ہی ہے کہ دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگی جائے کہ پوری دنیا کو اور پوری مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ کسی کو آفس میں بٹھا کر روزی دیتا ہے، کسی کو دھوپ میں کھڑے رہ کر روزی دیتا ہے۔ نیائے مندر پر اور لہری پورہ بازار میں ہم نے بہت سو کو دیکھا، وہ گلے میں اپنا دکان کا سامان جو ہے وہ ان کی دکان گلے میں لٹکا کر چلتے ہیں۔ بیلٹ بیچنے والے، چھری بیچنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے اپنے گلے میں اپنی دکان لٹکا کر چلتے ہیں، بارش میں، گرمی میں، ٹھنڈی میں، ہر ایک موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ آرام سے سکون کی روزی ایک جگہ بیٹھ کر دیتا ہے، کسی کو مختلف جگہوں پر گھوم کر اللہ روزی دیتا ہے۔ 3 طریقے اللہ نے بنائے ہیں روزی کمانے کے، 3 راستے ہیں۔ آپ نے جو بزنس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں ان میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اسکول پڑھنے والے، کالج پڑھنے والے وہ جانتے ہیں کہ 3 ذریعے ہیں روزی کمانے کے۔ ایک تو ہے کاروبار جس کو اپنے بزنس کہتے ہیں۔ آ جائے موڑ یہاں آگے تشریف۔ اب بلکہ یہاں آ جا رہا ہے، آپ کو اطمینان سے فائدہ۔ تو 3 طریقے ہیں روزی کمانے کے۔ ایک تو ہے بزنس کرنا، کاروبار کرنا، کہ رو مٹیریل ہو اس کو بنا کر کوئی چیز پیدا کرنا اور اس کو مارکیٹ میں چلانا، اس سے بھی روزی ملتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کوئی پروفیشن ہو، پیشہ، جیسے ڈاکٹر پڑھ لکھ کر ایک ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، وکیل صاحب پڑھ لکھ کر ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، سی اے، چارٹر اکاؤنٹر ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پروفیشن دوسرا طریقہ روزی کمانے کا، جس کو پیشہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا روزی کمانے کا طریقہ ہے روزگار، جس کو ملازمت کہتے ہیں۔ ملازمت یعنی نوکری کرنا، کسی کے لیے کام کرنا، خود کا بزنس نہیں، کسی کے بتائے ہوئے متعینہ کام کو اس کے متعینہ وقت کے اندر پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں روزگار، اس کو بولتے ہیں ملازمت کرنا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ کاروباری آدمی کو نفع ملتا ہے، پروفٹ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پروفیشن جن کا ہوتا ہے تو وہ فیس چارج کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے، وکیل صاحب ہے، وہ اپنی فیس چارج کر کے روزی کماتے ہیں۔ کاروبار کرنے والا، بزنس کرنے والا، وہ پروفٹ نفع کما کے روزی حاصل کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے ملازمت کرنے والا، تو وہ تنخواہ پاتا ہے، وہ ویجز اور پگار پاتا ہے، اس کو اجرت ملتی ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں روزی کمانے کے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مقدر کی روزی لکھ دی ہے۔ جب ماں کی پیٹ میں ہوتے اسی وقت اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ کتنی اسے روزی ملے گی، کتنا کمائے گا، کیا کھائے گا، کتنے جو ہے اس کی زندگی ہوگی، یہ سب ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب ذریعے ہیں روزی کمانے کے، اور اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے کہ حلال روزی کماؤ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہے، کمزور کے مقابلے میں طاقتور زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ کسی دوسرے پر بوجھ بنے، کسی دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو، کسی دوسرے کا پر جو ہے سہارا لیتا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم خود دوسروں کو روزی دینے والے بنے، ہم خود دوسروں کو ملازمت دینے والے، روزگار دینے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے، طاقتور مومن۔ اور اللہ کو سوال کرنا، مانگنا، فرمایا قیامت کے میدان میں بہت بڑا اس کی سزا بتائی ہے کہ جو آدمی دنیا میں اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے مانگ مانگ کر پوری کرتا تھا، بھائی گھر میں بچہ بیمار پڑ گیا تو بھائی کسی سے مانگے، ماں بیمار پڑ گئی ہے تو کسی سے مانگے، اور کوئی مسئلہ ہے تو کسی سے مانگے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنی ضرورتوں کو دنیا میں مانگ مانگ کر پوری کرتا ہے، لوگوں سے سہارے مانگتا ہے، کل قیامت میں اس کی پیشانی کے اوپر ایک داغ بنا دیا جائے گا، پورے محشر والے اس کے اس داغ کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں اللہ سے مانگتا نہیں تھا، مخلوق سے، اس کے بندوں سے مانگتا تھا۔ تو روزی حاصل کرنے کا ہم کو حکم بھی دیا، نبیوں کو جو حکم دیا ہے وہ امتوں کو حکم دیا روزی کے مسئلے میں۔ فرمایا کہ اے رسولوں کی جماعت حلال روزی اختیار کرو، حلال روزی کھاؤ۔ وہی حکم اس امت کو بھی اللہ نے دیا۔ تو اس مسئلے میں امت اور نبی دونوں سرکھے، اور اللہ رب العزت کو حلال روزی کمانے والے کے بہت پسند بھی ہے، اس کے فضائل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر جو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو حلال روزی کمانے کے فضائل، حلال روزی کمانے کے ترغیبات دین اسلام نے بہت دی ہے۔ اللہ رب العزت کو حلال روزی کمانے والا، حلال اپنے بچوں اور اپنے ماتحتوں کے پیٹ میں ڈالنے والا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسی روزی پیٹ میں جاتی ہے ایسے اثرات بھی آتے ہیں۔ اگر حلال روزی پیٹ میں گئی ہے تو وہ راستہ بھی صحیح دکھائے گی، ہمیں نیکی کی طاعت کی توفیق ملے گی، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی اگر حلال روزی پیٹ میں گئی ہے۔ اور اگر حرام روزی ڈالی ہے تو حرام راستہ جو ہے دکھائے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی، یہ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اللہ خوب برکت دے، موجود ہے اس وقت۔ تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بچے کو لایا گیا، ایک بچے کو لایا گیا۔ وہ بچے کی مطلب وہ ماں باپ نے اس طرح شکایت کی کہ وہ بچہ اپنی زبان سے سب کچھ بول سکتا ہے، صرف اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ مسلمان کا بچہ، اپنے پڑوس ملک کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ بہت سمجھدار بھی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، سب زبان پر اس کے مشکل سے مشکل ورڈز آ سکتے ہیں، مگر وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ تو کیا وجہ ہوگی؟ تو حضرت نے بہت کچھ سوچا اور پھر ان کے سارے دین کے معمولات اور وہ جو بھی طور طریق گھر کے ہیں وہ سب پوچھے، تو پتہ چلا کہ یہ فیملی جو ہے ان کو باہر کے کھانوں کی بہت عادت ہے۔ ایک دن نہ ہو کہ باہر سے کھانا منگاؤ، ایک دن نہ ہو کہ باہر جاوے کھانا، آج فلانے ہوٹل میں ٹیسٹ کرا، آج وہاں کا ٹیسٹ کرے، آج وہاں کا ٹیسٹ کرے، طرح طرح کی ہوٹلوں کا کھانا۔ تو حضرت نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ باہر کا الگ الگ قسم کا جو کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا اور لقمے جو پیٹ میں جاتے ہیں، بس اسی کا اثر ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا ہے۔ حضرت نے ایک علاج بتایا، اللہ والے تو ماسٹر آف سرجن ہوتے ہیں، فوراً چیر پھاڑ کرتے ہیں کہ تم باہر کھانا پینا بند کر دو، گھر میں بناؤ، گھر میں پکاؤ، اچھے سے اچھے آئٹم پکاؤ، گھر میں ہی بناؤ۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ آدمی پھر بچے کو لے کر آیا
اور فرمایا کہ اب اللہ نے یہ اتنا کرم کر دیا ہے آپ کے بتائے ہوئے عمل پر کہ ہمارا بچہ جو ہے کتنے پارے حافظ قرآن ہو گیا. کہاں بچے پر اللہ زبان پر اللہ کا نام نہیں چڑھتا تھا، اور کہاں وہ علاج کرنے کی وجہ سے یعنی وہ لقمے کہ اس کا اثر ہوتا ہے. چاہے ہم اپنے پیسوں کا کھا رہے ہیں مگر وہ کھانے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے اس کے اثرات اپنے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جاتے ہیں. اس لیے فرمایا جتنا ہو سکے حلال کمائی انسان اپنے پیٹ کے اندر ڈالے، حلال. اور تجارت کے معاملے میں آخر میں 2 بات کہہ دوں، بیان نہیں کرنا تھا، ہمارے حافظ صاحب کی یہ تمنا تھی کہ 5-10 منٹ کہہ دے گا پھر دعا کر لے. تو ایک آخر میں کہہ دوں کہ روزی میں برکت اور رزق کی برکت اور کاروبار کی ترقی کس میں رکھی اللہ نے کہ دینی اصول جو بنائے ہیں تجارت کے، اس کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری جو ہے پروفیشن میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. کتنے دنیا میں آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ تنخواہیں کم ہیں، پیسے کم ملتے ہیں، پگار کم ہے، مگر کبھی ان کے بدن کے اوپر کپڑوں پر ایک دھبا نظر نہیں آئے گا. دیکھنے والے سمجھتے کہ بہت مالدار ہوں گے، بہت اچھا کماتے ہوں گے، ان کے تو کاروبار چلتے ہوں گے، فیکٹریاں چلتی ہوگی، بھاڑے آتے ہوں گے، مکانات، زمین، سب. مگر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ نے برکت رکھی ہے حلال روزی میں کہ چاہے تھوڑی ہوگی مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا. اور اس کی مثالیں ہیں، یہاں پر وقت نہیں ابھی بتانا. بس اتنا ہم کریں کہ ہماری تجارت، چاہے ایک آدمی گولی بسکٹ بیچتا ہو گلے پر، پان کا گلہ چلاتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، کچھ باتیں اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہم سچ سے تجارت کریں گے. تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیں گے. جتنا ہماری ضرورت ہے اتنا ہم اس پر چارج کریں گے. چھوٹا سا کام ہو اور اس کو بڑا چڑھا کر، گھما پھرا کر، یوں کر کے ارے یہ تو بہت مشکل تھا مگر میں نے جو ہے میرے ذریعے سے جو ہے آسان ہو گیا، اور بہت خرچہ ہوتا مگر تمہارا چلو اتنے میں پد گیا. تو ایسا نہ کرے، یعنی سچ کا ساتھ دے. تو انشاءاللہ اللہ گھراک کے دل میں بات ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی آئے گا وہ اللہ بھیجے گا، رزق اللہ بھیجے گا. ہمارے دروازے جو ہے اللہ کھلے رکھے گا انشاءاللہ. تو سچائی، امانت داری اور کسی کو دھوکہ نہ دینا کہ بھائی ہمارے کو جو اللہ نے جو لائن ہے ہماری اس میں ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. اس طریقے سے اگر ہم روزی کمائیں گے انشاءاللہ اللہ خوب برکت دے گا. اور پھر ہمارے حافظ اویس صاحب ماشاءاللہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، حافظ قرآن بھی ہے. آج کل دنیا کیا سمجھتی ہے کہ بھائی حافظ صاحب تو بھائی حافظ صاحب ہے، سمجھے نا. پرایوں کی بات چھوڑو، اپنے اندر بھی ایسا ہے کہ بھائی مولانا صاحب ہے. اب یہ مولانا ہے نا، وہ اشاروں میں بول دیتے بھائی اب یہ تو مولانا ہے، یعنی سمجھ جانے گا کہ بھائی یہ کیا کماتے ہوں گے، کیا ان کی ڈگری ہوگی، کیا ہے. حافظ قرآن جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم حفظ کر لیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سب دروازے کھول دیتا ہے، ساری ڈگریاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ہمارا حافظ صاحب نے حافظ قرآن بھی ہے، مدرسے میں بھی پڑھایا ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ایڈوکیٹ کی وہ بھی کر رہے ہیں، LLB بھی جو ہے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے CA وغیرہ کی کچھ ڈگری، تو ڈگریاں بھی ماشاءاللہ انہوں نے حاصل کی ہے. تو بڑی بات ہے کہ اس وقت دین دنیا کی تعلیم ہمارے اندر ہونی چاہیے. حافظ قرآن بھی ہے اور اس کے ساتھ میں انہوں نے یہ کیا، اور پھر ایک کاروبار جو ہے شروع کیا انہوں نے. تو ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، اس آفس کے اندر بے انتہا برکت عطا فرمائے. اور جو ان کی جو محنت کی ہے انہوں نے اور قربانیاں دی ہے، بھائی مدرسہ پڑھانا، اس کے ساتھ میں پھر یہ چیزوں کو بھی حاصل کرنا، اور بھی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، اس کے ساتھ میں ایک عمر ہوتی ہے پڑھنے کی. جب وہ عمر ختم ہو جاتی ہے نا، پھر شیطان بھی جو ہے ہم کو بہکا دیتا ہے کہ اب تو کہاں پڑھ سکتے ہیں، اب نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور محبت کے اندر علماء سے یہاں پر سب کو بلایا، دعوت دی. ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہمارے ملک صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے، ہمارے مولانا
حضرت مولانا محمد صاحب کاوی والے ہاتھی خانہ مسجد کے لمبے زمانے تک رہے ہوئے امام، یہاں پر حضرت بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا حافظ صاحب کے دادا جان، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی صحت کاملہ عاجلہ دے، تو سب یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمارا حافظ صاحب کی دعوت پر پورا سرکل، محسن بھائی ہے، ہمارے مظفر بھائی ہے، اور ارشاد بھائی ہے، سب جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر بے انتہا ان کی برکت عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھلے رہے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے، جس کے جو کسی کا بزنس ہے، کسی کا پروفیشن ہے، کسی کا کوئی ایمپلائمنٹ ہے، ملازمت کرتا ہے، جو بھی ہے، جتنے بھی طریقے ہیں روزی کمانے کے، اللہ تعالیٰ سب کی روزیاں برکت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے بس آپ بزرگ ٹھیک ہے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللهم اقدر الخير والبركة في هذا الدكان وأهل هذا الدكان وحوالي هذا الدكان، واصرف الشر والنحوسة والبلايا عن هذا الدكان وعن أهل هذا الدكان وعن حوالي هذا الدكان، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، یا الہ العالمین ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا کرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں، ہم سے پہلے روئے زمین پر جتنے لوگ آباد تھے وہ بھی تیرے بندے تھے، اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ بھی تیرے بندے ہیں، اور ہمارے بعد جو لوگ تیری اے اللہ زمین پر آنے والے ہیں وہ بھی تیرے مخلوق اور تیرے بندے ہیں، الہ العالمین ہم کمزور ہیں، آپ بڑی طاقت والے ہیں، اے اللہ آپ روزی دینے پر قادر ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، آپ کی صفت ہے، اے اللہ آپ نے حلال روزی کا ہمیں حکم فرمایا ہے، الہ العالمین آپ نے ہماری مقدر کی روزی کو زمین میں پھیلایا ہے، ایک مقدر کا دانہ ہماری پکڑ سے ایک دانہ بھی چھوٹ نہیں سکتا، اے اللہ آپ کا ایسا نظام ہے، حدیث پاک میں آتا ہے دو چیزیں انسان کو بڑی جو ہے تلاش کرتی ہے اور بہت پیچھے جاتی ہے، ان میں سے ایک ہے موت اور دوسری ہے انسان کی روزی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو میں سے رزق ایسی چیز ہے جو بے انتہا بے حساب انسان کو تلاش کرتی رہتی ہے، الہ العالمین ہمارے مقدر کی جو روزی اے اللہ آپ نے لکھ دی ہے وہ عافیت سے خیریت سے ہم تک پہنچا دیجئے مولا، الہ العالمین ہمیں کفایت والی روزی عطا فرما، اے اللہ ہماری ضرورتوں کے پورا ہو جانے والی روزی عطا فرما، اے اللہ لالچ کرنے سے اے اللہ ایک دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کی روزیوں کو دیکھ کر جلنے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، لالچ کرنے سے حفاظت فرما، نعمتوں پر شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما، جس سے نعمتوں کے اضافے کے وعدے آپ نے فرمائے ہیں، یا الہ العالمین ہم تیری ہر نعمت پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، اے اللہ
آپ نے کرسی پر اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر اے اللہ روزی کمانے کا جو انتظام فرمایا ہے، اے اللہ اس نعمت پر تیری شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے ان بندوں کو دیکھ کر اے اللہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما جو دھوپ اور بارش میں کھڑے رہ کر اے اللہ کھلے آسمان کے نیچے صبح سے شام تک کھڑے رہ کر روزی کماتے ہیں۔ اے اللہ ان کا بھی تو مالک ہے، ان کا بھی تو خالق ہے۔ اے اللہ تو کالی چونٹی کو کالی رات میں کالے پتھر میں اے اللہ ہرا ہرا دانا اور ہرا ہرا پتا دینے پر قادر ہے۔ الہ العالمین آپ ہمیں بھی اے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا فرما دیجیے، اے اللہ کفایت والی روزی عطا فرما، ضرورتوں کے پورا ہو جانے والی روزی عطا فرما، اپنی رضا والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی روزی سے جو تیرے ذکر سے ہمیں غافل کر دے، ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی اولاد سے جو وبال جان بن جائے، ہم پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ایسے عمل سے جو تیری اور تیری مخلوق کی نظر میں ہمیں رسوا کر دے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے پڑوسی سے جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی بیوی سے جو وقت سے پہلے ہمیں بڑھا کر دے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے دوست سے جو ہماری اچھائیوں کو دیکھے تو چھپائے اور برائیوں کو دیکھے تو پھیلائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے معرفت نصیب فرما، اپنا خوف عطا فرما، ہمارے حافظ صاحب کی اس عقیدت کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں دین دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرما، جتنی ڈگریاں لی ہے، جتنی ڈگریاں باقی ہے، اے اللہ ان سب کو اپنے خزانہ غیب سے مکمل فرما دے۔ یا الہ العالمین جتنی تجارت کے اصول ہمارے بڑوں نے بتلائے ہیں، اے اللہ ان تمام اصولوں کے ساتھ، قانونوں کے ساتھ ہمیں اے اللہ روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق اے اللہ اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں ہم تجارت کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اڑوس پڑوس والے اے اللہ ان سے بھی ہمارے بہتر سے بہتر تعلقات قائم فرما۔ اے الہ العالمین جتنے بیمار ہیں اے اللہ پوری امت میں مکمل شفا عطا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ روزی کے سلسلے میں اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں مولا اے اللہ ان کے لیے بھی بہترین روزی کا انتظام فرما، اے اللہ بہترین رزق کا انتظام فرما۔ الہ العالمین ہمارے شہر کے جتنے علماء کرام آپ کی رحمت میں آ گئے مولا ان سب کی قبروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے علماء کرام بقید حیات ہے اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم دائم فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفعل میں قبول فرما۔ حافظ صاحب کی دعوت پر جو احباب یہاں پر آئے ہیں، چاہے وہ مسجد مدرسے کے ذمہ داران ہو، چاہے ان کے دوست احباب ہو، اے اللہ سب کی جوانیوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔